وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عیادت کرنے والے کا اللہ ضامن ہوتا ہے. عیادت کرنا ایک پاکیزہ عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اسے پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. مریض کی عیادت کر کے جنت میں گھر بنا لیا. 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں عیادت کرنے والے کے لیے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا. اور جو کوئی صبح کے وقت عیادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا. کیا آپ 70,000 لوگ جمع کر سکتے ہیں گھر میں کہ آئیں آپ کے لیے دعائیں کریں ذرا؟ اور اگر وہ آ بھی جائیں، 70 بھی آ جائیں، تو ان میں سے کون نیک ہے کون بد ہے، کس کی دعا قبول ہوتی کس کی نہیں ہوتی؟ فرشتے دعائیں کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ کچھ بیماریاں، خاص طور پر ذہنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. اکیلے ہونے سے اس کی بیماری بڑھتی ہے. تو اس میں اگر باری لگا لی جائے، جیسے کوئی بہن بیمار ہے یا کوئی اور اس طرح رشتہ دار، تو آپس میں طے کر لیا جائے کہ کس وقت کون اس کے ساتھ ہوگا. پھر اسی طرح بہت زیادہ اجر بھی ملتا ہے بیمار پہ خرچ کرنے کا اور اس کی عیادت کرنے کا. جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے، زائد ایکسٹرا اللہ کی راہ میں، تو اس کا ثواب 700 گنا ہوگا. قرآن میں بھی اس کے بارے میں آیت آتی ہے نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. تو ایک دانہ کیا ہوگا؟ 700 بن گیا. تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب ہے. جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے یا کسی بیمار کی عادت کرے، یعنی کسی کی دوا لے دے یا اس کے ڈاکٹر کو دکھا دے یا کسی تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دے، تو ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہوں گی. یہ 10 گنا اجر ہے اس کا. لیکن فی سبیل اللہ کا بہرحال 700 گنا اجر ہے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عیادت کرنے والا مسلسل رحمت میں ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی ایک دن میں 5 کام کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں سے لکھ دے گا. وہ 5 اعمال یہ ہیں: مریض کی تیمارداری، جنازے میں شرکت، روزہ رکھنا، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے نکلنا اور غلام آزاد کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کس نے مریض کی عادت کی؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں نے. آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے جنازے کی شرکت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. کس نے مسکین کو کھانے کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. مروان کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص میں یہ خصلتیں ایک ہی دن میں جب جمع ہو جائیں گی وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ جنتی کی نشانی ہے، ایک دن میں یہ سارے کام کر لینا. ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم ایک نیکی کر لیتے ہیں تو اس پر اتنے راضی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلاں نیکی نہیں کر لی، کافی ہے نا، یہ کوئی اور کر لینا، سارے کام میں ہی کروں. صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک مسلسل جنت کے باغوں میں ہوتا ہے. ڈاکٹر اور نرسز بھی، نرسز سے زیادہ چکر لگاتی ہیں، اور اگر وہ ثواب کی نیت سے کریں تو کوئی مریض بیچارہ پریشان ہے، کوئی خاندان میں بیمار ہے، اس کے لیے دوائی بھیج دیں یا پیسے بھیج دیں کہ وہ دوائی لے لے، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. کئی بیچارے جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں بے گناہ، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، غلطی میں پکڑے جاتے ہیں یا چھوٹی موٹی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور ان کو جب بیل آؤٹ کرنا ہو تو وہ
پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے لوگ پیسے جمع بھی کرتے ہیں، تو اگر پورے آپ نہیں چھڑا سکے تو پارشلی بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں.